قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمیں جو ٹاپک بولنے کے لیے دیا گیا ہے وہ امن عامہ اور اسلامی تعلیمات. امن کے تعلق سے جب بھی کچھ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں ایک عجیب سی بات آتی ہے، اس لیے کہ امن کا لفظ ہی ہمیں اطمینان اور سکون فراہم کرتا ہے. لفظ سنتے ہی ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ تصور یہ ہوتا ہے کہ ایک پرسکون ماحول ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ رات کے آخری پہر نکلتے ہیں اور جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی آپ سے تعارض کرنے والا نہیں. یہ آپ کے ذہن میں آتا ہے. اور امن کی اگر تقسیمات کی جائیں تو امن کے مختلف اعتبارات سے مختلف تقسیمات ہو سکتی ہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی. دنیا کے اندر مسلمانوں کے معاشرے کے اعتبار سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں اور غیر مسلم معاشرے کے اعتبار سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں. تقسیمات اتنی زیادہ ہیں کہ ہر تقسیم پہ اگر بولا جائے تو بہت لمبا وقت درکار ہے. لیکن یہاں چونکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امن عامہ کے تعلق سے بات کرنی ہے، اس لیے میں مقاصد شرعیہ کے اعتبار سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور اسی اعتبار سے امن کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. مقاصد شرعیہ میں جب ہم مقصد کو دیکھتے ہیں تو ضرورات خمسہ آتی ہیں جن میں 5 چیزوں کی حفاظت کی شریعت اسلامیہ نے ذمہ داری لی ہے، جن میں پہلی چیز آپ کے دین سے متعلق ہے. یعنی شریعت اسلامیہ میں امن کا مفہوم دین کے اعتبار سے اس طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے مقصد کے تحت ہی پیدا کیا ہے. ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. اب اس عبادت میں کسی بھی طرح کا اگر کوئی خلل واقع ہوتا ہے تو خلل امن کے اندر خلل ہے. آپ کے دین کے معاملے کے اندر خلل ہے اور وہاں پہ امن نہیں پایا جاتا. اور امن نہ پائے جانے کی صورت میں حالات کس قدر خراب ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں. مکی دور میں جب مسلمان مقہور اور مغلوب تھے تو اس وقت مسلمانوں کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا اور مشرکین سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اور یہ صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پہ مکمل طور پہ کفار ٹوٹ پڑے اور مسلمانوں کا صفایا ہو جائے. اس طریقے سے جس دین کو دھیرے دھیرے پنپنا ہے اور امن کی مکمل صورت کو پیش کرنا ہے وہ دین اپنی
بنیادوں میں ہی دفن ہو کر رہ جائے گا۔ یہ کیفیت تھی۔ اس کیفیت میں مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا تھا وہ اپنے دین کے عمل کے لیے، دین کی بقا کے لیے، تاکہ یہ دین باقی رہے اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور اس کا نتیجہ بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ دین مسلمانوں کے عذاب سہنے کے باوجود، مسلمانوں کے سزا جھیلنے کے باوجود آگے بڑھتا رہا، اور یہاں تک کہ پھلتے پھولتے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے اس سے، اور وہ یہ کہ بسا اوقات مسلمانوں پہ دیگر افراد کی جانب سے ان کے دین کے معاملے میں پریشانیاں دی جائیں گی اور انہیں سزائیں دی جائیں گی اور انہیں جھیلنا ہوگا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے پاس اتنی مصیبتیں نہیں آئی ہیں جتنی مصیبتیں تم سے پہلے لوگوں کے پاس آئی ہوئی تھی؟ انہیں ہر طرف سے مصیبتوں نے گھیر رکھا تھا، ان پہ پریشانیاں آئیں، انہیں سزا دی گئی، اور اس قدر ان کو پریشانیوں اور تکالیف میں مبتلا کیا گیا کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے افراد چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب نازل ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا الا ان نصر اللہ قریب، کہ سنو اللہ کی مدد تو قریب نازل ہونے والی ہے۔ تو یہ پریشانیاں جو جھیلی گئی یہ اپنے دین کے بقا کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ امن کا جو پہلو ہم سمجھتے ہیں وہی پہلو ہر مقام پہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کا دوسرا پہلو اگر دیکھیں تو مکی زندگی میں دیکھیے، مکی زندگی سے ہٹ کر مدنی زندگی میں دیکھیے۔ مدنی زندگی میں جو احکام شریعت کے مسلمانوں کو دیے گئے، ان احکام میں مرتد کا قتل کرنا، مرتد کو حد کے طور پہ قتل کرنا یہ شامل تھا، اس لیے کہ ایک معاشرہ تشکیل پا چکا ہے، مسلمان ایک جگہ پہ موجود ہیں۔ اب اس معاشرے کے اندر اگر خلل واقع ہوتا ہے تو امن کا تقاضا یہی ہے کہ اس خلل کو دور کیا جائے۔ مسلمانوں کے اندر اگر کوئی مرتد پایا جاتا ہے اور وہ مرتد مسلمانوں کے ذہن کو خراب کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو حقیقت میں دین کا سب سے بڑا حصہ ہے، اگر اس کے اندر کسی بھی قسم کا خلل واقع ہو رہا ہے تو اس کا ازالہ ضروری ہے۔ شریعت کے دو پہلو پائے جاتے ہیں، ایک پہلو دفاعی ہوتا ہے اور دوسرا پہلو دفاعی کے بجائے اقبالی ہوتا ہے، سامنے والے پہ ہجوم کا ہوتا ہے، اور دونوں کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو مرتد کا جو حکم شریعت کے اندر دیا گیا اور اس کے امن کے تعلق سے یہ بات کہی گئی تاکہ ایک معاشرے کے اندر خرابی پیدا نہ ہو۔ کس طریقے سے خرابی پیدا ہوگی؟ خرابی مسلمانوں میں اس طریقے سے پیدا ہوگی کہ ایک شخص مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد ہونے کے بعد وہ اپنے افکار کو مسلمانوں کے اندر پھیلاتا ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر دو جماعتیں ہو جاتی ہیں، اور دونوں جماعتیں آپس میں دست و غریبہ ہوتی ہے، خون ریزی ان کے درمیان ہوتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں ہی لڑائی اور جھگڑے دین کے معاملات کو لے کر پیش آتے ہیں، اور یہ امن کے اندر خلل ہے۔ تو مرتد کو جو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسی ناحیے سے تاکہ پورے معاشرے کو صاف رکھا جائے، اور اس کی مثال ہر ملک کے اندر پائی جاتی ہے۔ عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس کی مثال ہر ملک کے اندر پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو معاشرے کو کسی بھی طریقے سے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اس کو جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، اسے مقدمات دائر کیے جاتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ معاشرے کو پرامن رکھنا ہے، یہاں عقیدے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو امن عامہ کے تعلق سے نفس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں نفس کو یعنی قتل نفس کو شرک کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔
ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. پہلی چیز یا سب سے بڑا گناہ جو ذکر کیا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد جس گناہ کو شمار کیا گیا وہ قتل نفس ہے، کسی بھی نفس کو قتل کرنا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ قتل نفس سے پورے معاشرے کے اندر، ایک پوری سوسائٹی کے اندر پورا ماحول بگڑ جاتا ہے، اور جس کو قتل کیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے، اس کے گاؤں والے قاتل کے بالکل برخلاف ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات دونوں کے درمیان جنگیں چھڑ جاتی ہیں، آپسی معاملات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اور کئی خون بہہ جاتے ہیں. شریعت اسلامیہ نے اس پہ روک لگانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ امن برقرار رہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ قاتل سے قصاص دی جائے گی. اسی لیے اسے حیات سے تعبیر کیا گیا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل ہے اے اولو الالباب. اگر تم غور کرو، فکر کرو، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ قصاص کے اندر زندگی ہے. زندگی اس طریقے سے ہے کہ دونوں خاندان آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، مزید خون نہیں بہے گا، صرف جس نے جرم کیا ہے اس کو اس کے جرم کی سزا دی جائے گی. اس طریقے سے نفس کو بچایا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی صورتیں ہیں حکام کے خلاف بغاوت کرنے کی، اسے حرام قرار دیا گیا ہے. حکام کے خلاف خروج کرنے کی شریعت اسلامیہ میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے خون بہتے ہیں. اور آج عرب ممالک کے جو حالات ہیں ان حالات پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مزید آگے بڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شریعت اسلامیہ میں نسل کی حفاظت کے لیے مختلف طریقے بنائے گئے ہیں تاکہ نسل معمون رہے، اس کے اندر اختلاط نہ ہو، نسب کے اندر، انصاب کے اندر اختلاط پیدا نہ ہو، ایک کا نسب دوسرے کے اندر داخل نہ ہو جائے. اور اس کے لیے نکاح کو حلال قرار دیا گیا ہے اور زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور اس کی حرمت کس قدر شدید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قتل کے بعد اس کو ذکر کیا ہے والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. گویا تیسرے کبیرہ گناہ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر کیا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے، نسل کو معمون رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کو اسلامی شریعت کے طور پہ ہمیں دیا ہے. یہیں پہ اگر غور کیا جائے تو جب معاشرے کے اندر کسی کی بدکاری اور زنا کا معاملہ آتا ہے اور جس سے عورت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے، کس طریقے سے دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان کس طریقے سے لڑائی ہوتی ہے، اور بسا اوقات قتل تک کے معاملات پہنچتے ہیں، اور اخبارات میں اس کی خبریں آپ دیکھتے رہتے ہیں. مزید آگے بڑھیں تو آپ کو مال کا تعلق نظر آئے گا. آپ کا مال کس طریقے سے محفوظ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سخت نظام بنایا ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سخت حکم دیا ہے تاکہ آپ کا مال محفوظ ہو. آپ پیسے لے کر جا رہے ہیں، جہاں دل کرے وہاں جائیں. حرابہ کو حرام قرار دیا گیا ہے، چوری کو حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ آپ کا مال بالکل محفوظ رہے، آپ مال کے تعلق سے بالکل معمون رہیں. ایسے ہی دیکھتے رہیے. آخری بات ذکر کروں گا، اور وہ یہ کہ عقل کے تعلق سے بھی آپ کو شریعت اسلامیہ میں وہ تعلیمات دی گئی ہیں جس سے آپ کی عقل معمون ہو اور آپ جو بھی کام انجام دے اسے شعور اور آگہی کے ساتھ انجام دیں. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو خراب کرنے والی تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. شراب کو حرام قرار دیا گیا، اور شراب کے ساتھ ساتھ آج معاشرے میں جسے مکروہ کا نام دیا جاتا ہے،
اور یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کل مسکرن خمر، کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے، اور خمر کے تعلق سے حدیث کے اندر ہے کہ وہ حرام ہے۔ نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے، اور ہر خمر یعنی شراب کی طرح ہے، اور ہر شرابی یا شراب کی طرح چیز، شراب یا شراب کی طرح چیز حرام ہے۔ آپ نتیجہ جوڑ سکتے ہیں، ایک عام آدمی نتیجہ جوڑ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہلکا کرنے کے لیے اسے مکروہ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ مکروہ کہنے کے لیے بھی دلیل ہونی چاہیے، اس لیے کہ مکروہ بھی شرعی حکم ہے، اور کسی بھی شرعی حکم کو اگر آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، ورنہ ایک شریعت گڑھنا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایک ایسی بات منسوب کرنا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کیا ہے۔ نہیں معلوم ہے تو خاموش رہیے، اہل علم سے رجوع کیجیے، لیکن اس کے تعلق سے یہ کہنا کہ یہ مکروہ ہے انتہائی غلط اقدام ہے۔ تعویل کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو حرمت سے نکال کر کراہت تک لے آتی ہے، لیکن جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں بڑے دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مکروہ ہے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز مکروہ نہیں ہوتی ہے، کسی بھی چیز کا حکم کسی کے استعمال سے تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ چاہیں تو کسی بھی حکم کو تبدیل کر دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے، جس زمرے میں رکھنا چاہتا ہے رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے، ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بیان کرنے والے ہیں۔ علماء کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کر دیں۔ علماء کو صرف یہی حق حاصل ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پہ جو حکم لگایا ہے وہ صرف بیان کر دیں۔ صرف مبلغ ہیں ہم شارع نہیں ہیں کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے ہم اس کو مکروہ قرار دیں۔ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، آپ اسے صرف حرام ہی کہہ سکتے ہیں، مکروہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے کہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اسے مکروہ کر کے استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان ویسے بھی استعمال کر رہے ہیں جیسا لگتا ہے کہ ان کے کھانے پینے کی جائز چیزیں ہیں، اور ان کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں صرف ایک پہلو پہ میں نے نظر ڈالی ہے، اور وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے بات بھی یہیں پہ ختم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔